اس سے آج بھی میں حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کتاب الزینہ کے اندر، زیب و زینت کے بیان میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، قزع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اس طرح رکھنے سے سختی سے منع فرمایا کہ سر کے کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور کچھ بال رکھ لیے جائیں۔ ایک نوجوان کالج کا، یونیورسٹی کا مجھے ایسا دکھا دیں، اور اب تو ہمارے مدرسوں میں بھی اس لیے کہ شہری بچے پڑھتے ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، یہ لعنت آ گئی ہے کہ بچوں کے سروں کے بال کچھ موجود ہوتے ہیں اور کچھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور نے حرام درجے میں منع فرمایا کہ ایسے بال بنانا، ایسے بال رکھنا جس میں کچھ بال رکھے ہوئے ہوں اور کچھ بال، حالانکہ ہم جب چھوٹے تھے، جس وقت میں ہم سبق پڑھتے تھے مدرسے کے اندر، پھر حدیثوں کے سبق میں پہنچے، تو اس وقت میں جب استادوں نے یہ روایت سنائی، اس وقت اس طرح کے رواج نہیں تھے کہ یہاں سے تھوڑے سے مونڈ لیے، وہاں سے مونڈ لیے، پیچھے سے مونڈ لیے، یہ ایسے اسپائٹیاں بنا کر ایسے کھڑے کر لیے، اس کے اندر اسپرے لگا لیے، ایسے خارپوش نہیں ہوتا جیسے جانور ہے، اس کو جب کسی قسم کا خوف محسوس ہوتا ہے دشمن کا تو وہ اپنے کانٹے کھڑے کر لیتا ہے بدن کے۔ آج کل کے نوجوان بچوں کے بال اس طرح سے اسپرے لگاتے ہیں۔ شادی میں جاؤ، جس دلہا کے سر پہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں اس کے بال کڑک ہوتے ہیں خنزیر کے بالوں کی طرح، سب سے زیادہ کڑک بال خنزیر کا ہے، پتہ ہی نہیں ہے بچوں کو۔ ہیئر ڈریسروں کا تو جو حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکل و صورتیں بگاڑ دی ہیں، تو تم مرنے کے بعد ان حجاموں کا حال دیکھ لو گے۔ لیکن جو ان کے بعد جا کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا ان کو پتہ چلے گا۔ اپنے پیسے سے جہنم خرید رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں، اور کوئی 90% کے اندر یہ سب کچھ آ چکا ہے۔ ان کافروں نے، بے ایمانوں نے اپنے نوجوانوں کی اس طرح کی بال کی ہیئر کٹنگ کی شکلیں بنا کر، تصویریں بنا کر پوز وہ انہوں نے نیٹ پہ چھوڑے، اس کے بعد انہوں نے وہ تصویریں بنا کر ہر حجام کی دکان کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کافر لڑکوں کی، کافر ہیں سارے وہ انگریز کے بچے، ان یہود و نصارہ کی شکلیں، ان کی تصویریں بنا کر ان کے ہیئر اسٹائل وہاں پر 10-12 انہوں نے پوز کی شکل میں کر دی ہیں کہ اس میں سے آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں، اور وہ بنا رہے ہیں۔ جا کے دیکھ لو، میری بات اگر غلط ہے، جھوٹی ہے تو ان کا تو جو حشر ہوگا حجاموں کا جو ہوگا وہ تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن ہمارا کیا حشر ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ جیسے یہ چھوٹا بیٹا کھڑے ہو نا تم، یہ دیکھو اس کے بال دیکھو، وہاں رخ کرو، تم ادھر رخ کرو، دیکھو اوپر سے زیادہ ہیں سائٹوں سے، یہ قضا ہے، یہ حرام ہے اس طرح بال کاٹنا۔ لیکن نہ اس بچے کو پتا ہوگا نہ اس کے ماں باپ کو پتا ہوگا، اس کو اچھا لگا یہ اسٹائل، اس نے کہا کہ انکل یہ بنا دیجیے، میں نے کہا اچھا بیٹا بنا دیتا ہوں، 500 روپے بھی لوں گا، 300 روپے بھی لوں گا، 200 روپے بھی لوں گا، اور تجھ کو جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی دوں گا۔ تو بھائیو، دین سیکھنے سے آیا کرتا ہے، دین نہ سیکھو تو حیوان کی زندگی اور انسان کی زندگی برابر ہے۔ بھائی داڑھی مت مونڈا کرو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اس سے زخمی ہے، حضور داڑھی منڈوں سے بہت ناراض ہیں، اور شاید قیامت کے دن حضور ان کی طرف اپنا چہرہ مبارک بھی نہیں کریں گے جو داڑھی مونڈتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، حضور نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا تھا کہ شاہ ایران کے 2 قاصد آئے، مونچھیں بڑی بڑی تھیں، داڑیاں مڑی ہوئی تھیں، حضور کے پاس آئے، اور کسی بھی ملک کے جو قاصد ہوا کرتے ہیں، جن کو آپ ایلچی کہتے ہیں، ان کی سفیر کہتے ہیں، ان کی تعظیم کرنا ہر دوسرے ملک والے کے ذمے ہوتا ہے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پسندیدہ نہیں ہے، سفیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پورے ملک سے چھیڑ چھاڑ کہلاتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے، ان کے بادشاہ نے بھیجا، وہ اپنے بادشاہ کو ایران والے اس وقت رب کہا کرتے تھے، رب، چونکہ آتش پرست سے آگ کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے تصور کے قائل نہ تھے۔ تو جب حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا دونوں کی داڑیاں مڑی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف سے پھیر لیا، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ان کی شکل کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور پھر اپنا منہ اس طرف کو کرنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، تم دونوں کے لیے ہلاکت ہو، تمہیں ایسا منہ بنا، ایسا چہرہ بنانے کو کس نے کہا ہے؟ کافروں سے کہہ رہے ہیں حضور، مسلمانوں سے نہیں، وہ کافر تھے، کافروں کے چہرے پر داڑھی نہ دیکھ کر حضور غضبناک ہو گئے، مسلمان کا کیا بنے گا اللہ ہی پتہ ہے۔ وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، چہرہ ادھر ہے، دیکھو میری طرف، ادھر کو چہرہ کیا، وہ سامنے بیٹھے، حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، ستیاناش ہو جائے، تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں یہ صورت، یہ شکل بنانے کو کس نے کہا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا امرنا ربنا، امرنا ربنا، یعنی قیصر، یہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں کہا ہے کہ مونچھیں رکھا کرو، داڑیاں مڈایا کرو۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي،
تمہارے رب نے، تمہارے بادشاہ نے تمہیں کہا کہ تم داڑیاں مونڈو، مونچھیں رکھو، لیکن میرے رب نے اور میرے بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ مونچھیں تراشوں اور داڑھی کو بڑھاؤں. فرمایا دفع ہو جاؤ. حضور نے ایران کے دونوں قاصدوں کی بات سننے سے انکار فرما دیا. ان کو اپنے پاس ایک لحظے کے لیے بیٹھنے کی اجازت حضور نے نہیں دی. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے جو اپنا چہرہ مبارک پھیرا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو داڑھی منڈی حالت کے اندر مر گیا تو قیامت کے دن حضور اس سے اپنا چہرہ پھیر لے. کہاں جاؤ گے؟ کس کو راضی کرنے میں لگے گے؟ کس کے پاس پہنچنا ہے؟ کس کی شفاعت کی باتیں کرتے ہیں؟ بھائیوں، خوشی جھنڈا لگانے کا نام، لائٹیں لگانے کا نام نہیں ہے. شکل و صورت بدلنے کا نام عشق ہے. داڑھی مڈی ہوئی ہے، عورت بے پردہ ہے اور ہرا دوپٹہ پہن کے ہرا جھنڈا لگا کے گھوم رہے ہیں. اس سے کیا ہونا ہے مجھے بتا دو آپ، اس سے کیا ہونا کیا ہے؟ اس سے اللہ خوش ہو جائے گا؟ یہ خوشی کی چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں سے خوش ہوا کرتے تھے یہ سیکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں سے راضی ہوا کرتے تھے یہ سیکھنے کی چیزیں. اور جن سے حضور خوش ہوا کرتے تھے وہ کرنے کے اندر پھر ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، ہمارا سب کچھ بن جائے. حضور دنیا میں تشریف لائے، اپنی ایک مبارک زندگی لے کر آئے. تو بھائیو، دین سیکھنے سے آیا کرتا ہے. دین نہ سیکھو تو حیوان کی زندگی اور انسان کی زندگی برابر. تب داڑیاں مونڈ رہے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی رکھ رہا ہے. کیوں چھوٹی رکھ رہے ہو بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی تو نے داڑھی چھوٹی نہیں رکھی. آپ کس سے ایجاد لے کے رکھ رہے ہو؟ اسی حدیث میں الفاظ تو دیکھو، بخاری وغیرہ کے اندر، نسائی میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا جمعے سے پہلے، تو اس کے اندر کتاب الزینا کے اندر میں نے پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قص الشوارب اور احفاء الشوارب وعف اللحى. حضور نے فرمایا مونچھوں سے دشمنی کرو اور داڑھی کو معاف کرو. الفاظ بڑے عجیب ہیں. مونچھوں سے کیا کرو؟ دشمنی. اور داڑھی کو کیا کرو؟ بولو بھائی، معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کو چھوڑ دو، خدا کے بندو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کرو. حضور داڑھی کی سفارش کر رہے ہیں، داڑھیوں کو معاف کرو. دشمنی کرنی ہے مونچھوں سے کرو. ایسے بدماش ابن بدماش، غنڈا ابن غنڈا. دادا کا چہرہ بھی ایسا، باپ کا چہرہ بھی ایسا، بیٹے کا بھی ایسا. نسل کہاں جائے گی آگے؟ تیری اولاد کیا کرے گی؟ تو چونکہ یہ باتیں ہم نے نہ سنی ہیں، نہ ہمیں کسی نے بتائی ہیں، اور نہ ہم لوگوں کی توجہ ہے، اس وجہ سے بڑے حیران ہوتے ہیں. یار ہم نے تو 25 30 40 سال گزار دی، ہم نے یہ باتیں سنی نہیں. مولوی عمر صاحب عجیب عجیب باتیں بتا رہے. نہیں، عجیب عجیب باتیں نہیں بتا رہا، وہی باتیں ہیں. کاش کے علماء کے درسوں میں جا رہے ہوتے اور زندگی کے کوئی 15 20 سال 10 سال علماء کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر روزانہ کے چند گھنٹے گزارے ہوتے تو ساری باتیں تمہارے سامنے آ گئی ہوتی. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، 1400 سال سے علماء بیان کرتے آ رہے ہیں. تو حضور کہہ رہے ہیں مونچھوں سے کرو دشمنی اور داڑھی کو کرو. بولو تو صحیح، ہم نے کیا کیا؟ حضور سے کہا کہ حضور آپ جو کہنا ہے ہم اس کے خلاف کریں گے. مونچھوں سے کریں گے دوستی اور داڑھی سے کریں گے. اس لیے کہ جس چیز سے آدمی دشمنی کرتا ہے اس کو چھوڑتا اور بخشتا. دشمن کو کون چھوڑتا ہے؟ تو ہم آپ کی سنت سے دوستی نہیں کریں گے، اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، اس سے ہم بدلہ لیں گے. آئی کیوں ہمارے چہرے پہ؟ لے کے جاؤں گا تجھے حجام کے پاس، لے کے جاؤں گا تیرے کو آئینے کے سامنے، تجھے چھوڑوں گا نہیں میں. تو اب بتاؤ، رسول اللہ کی سنت کو جو نہیں چھوڑے گا اللہ اس کو چھوڑے گا قیامت کے دن؟ داڑھی چھوڑ دیجئے خدا کے لیے. علماء کے چہرے دیکھو اور اپنے چہرے ان جیسے بناؤ. اس وقت تمہارے سامنے نبی آ کر نہیں بیٹھیں گے. یہ نبی کے نائبین کا جو کچھ حلیہ ہے یہی حضور کا 1400 سال پہلے تھا. اس انتظار میں ہو کہ اللہ دوبارہ نبی کو اتار دے اور تم ان کی شکل و صورت کو دیکھنے کے بعد یقین لاؤ گے کہ ایسا چہرہ ہونا چاہیے تھا، ایسے بال ہونے چاہیے تھے، ایسے کپڑے ہونے چاہیے تھے. تو قیامت تک اب حضور دوبارہ دنیا میں لوٹ کر حضور نے اپنا سارا کردار مجلسوں میں صحابہ کے سامنے رکھ کر ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا اور اس کو اپنے اوپر، انگلش میں کیا کہتے ہیں، امپلیمنٹ کیا کہتے ہیں، ہاں، اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا. بس بہت آسان ہے داڑھی رکھنا، چہرے پہ سجانا. روزانہ شیشے کے سامنے میرے کہنے سے 1-2 دفعہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کر کر اپنے نفس سے پوچھا کرو جیسا تیرا چہرہ ہے کیا تیرے نبی کا ایسا تھا؟ آپ کا اندر آپ کو جواب دے گا، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اندر سے جواب آتا ہے ہاں جیسی تیری شکل ہے ایسی حضور کی تھی تو چلاتے رہو.
روزانہ میرے کہنے سے صرف اتنا کرو، شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوا کرو، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے چہرے کو دیکھ کر اپنے آپ سے پوچھا کرو کیا تیرے نبی کا چہرہ ایسا ہی تھا؟ یہ تو میں اس وجہ سے تھوڑی سی اس نسبت کی باتیں کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کرنے سے کچھ ہوا کرتا ہے، کرنے سے کچھ ہوا کرتا ہے، باتوں سے باتیں پھیلیں گی، عمل سے عمل پھیلے گا، کردار سے کردار پھیلے گا۔